اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ان کا وہ سینٹیمنٹ نہیں ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ لوگ چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات ہو، اس کے بعد جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے. آپ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق واپس کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ندیم افضل چاند صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے پاکستان سے باہر بندوں کو بھیجا. پچھلی حکومت کے دور میں کس ممالک میں پاکستان کا ہیومن ریسورس بھیجا گیا؟ رومانیہ چند لوگ بھیجے گئے، وہ بھی اپنے آپریٹرز کے ذریعے 8 لاکھ 12 لاکھ میں ویزے بھیجے گئے. یہ چیک کروا لیں. اوورسیز پاکستانی کا ووٹ دینے کا ایک حق، ان کا حق ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کو سیٹس ملیں، وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے، ان کا سٹیک یہاں پہ ڈیویلپ ہو. صرف ووٹ دینے سے سٹیک نہیں ڈیویلپ ہوگا. جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، یہاں کے عوام کے مسائل. اب یہ ہم تو ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں اس سے، ہم اوورسیز پاکستانی. ہاں، دوسری رہ گئی بات، وہ ہمارے علاقوں میں موسٹلی، میرے علاقے میں ایک گاؤں سے 500 بندے باہر ہیں. کہتے تھے جی اوورسیز پاکستانی کی جائیدادوں پہ قبضہ ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو کہتے تھے کہ نہیں ہوگا. میں چیلنج کرتا ہوں، چیک کروا لے آج بھی اوورسیز پاکستانی کی جائیدادوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں انہوں نے پلاٹ اپلائی کیے ہیں، کسی بیچارے کی 1 قسط 2 قسط شارٹس ہوتی ہیں، پلاٹ ضبط ہو جاتے ہیں. یہ صرف ایک پیسے لینے کا یہ ایک نعرہ بنا دیا گیا کہ اوورسیز پاکستانی کی صرف پی ٹی آئی کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے علاقے کے ووٹر سپورٹر ہیں. جو ایک طرف چاند صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جان ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پارلیمنٹ میں سیٹس دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر آپ سیٹس دینے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے بھائی بھی ہیں، جان بھی ہیں، ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، تو پھر رائٹ ٹو ووٹ کیوں نہیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پرابلم کیا اس کے اندر؟ آپ کو اس وجہ سے ڈر ہے کہ جی وہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اگر 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی کی بہت بڑی میجورٹی عمران خان کو ووٹ کرتی ہے تو عمران خان الیکشن میں جیت جائے گا، آپ لوگ ہار جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں الیکٹورل سسٹم ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا. یہاں تو ای ووٹنگ کی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں بیٹھ کے کوئی ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے تو وہ سرگودا میں یا منڈی بہاؤالدین میں ووٹ کاسٹ کرے یا بلوال میں. تو ہم کیسے، ایک ڈیبیٹ ہے نا، تو وہ امریکہ میں بیٹھ کے کیسے اپنا ووٹ کاسٹ کر لے گا بدین میں یا نواب شاہ میں یا جیکب آباد میں؟ یا اسی لیے ای وی ایم لے کر آئے تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اسی لیے لے کر آئے تھے. اچھا بھائی، یہی ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن اگر ان کو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے بہتر اس طرح بھی ہم اوورسیز کا نہیں چاہتے. جس طرح شوکت عزیز ایک امپورٹنٹ حکومت کا تھا، میں شوکت عزیز بھی اوورسیز پاکستانی تھا نا، امپورٹنٹ تھا نا. ان کو نہیں ٹھیک لگتا بھائی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق دیں. اس کا مجھے آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا. آپ اس کا دیکھیں، ٹیکنالوجی کی بات نہ کریں. 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، 2022 میں ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے. چاند صاحب، وہ تو امریکہ کے وہ لوگ تو مریض پر ڈیرے ڈالنے کے سوچ رہے ہیں، فلاح کو مسخر کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ یا امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی اوورسیز پاکستانی ووٹ کیسے کرے گا؟ ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے. اگر کرنا چاہے نیت ہو تو ہو سکتا ہے. یہ آرگیومنٹ درست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس حق کیوں نہیں ہونا چاہیے ووٹ کرنے کا؟ آئی ایم شیور آپ کے پاس اس سے بہتر آرگیومنٹ ہوگا. کیوں نہیں ہونا؟ کیسے ایک اوورسیز پاکستانی کے حقوق پاکستان میں رہنے والے شہری کے برابر ہیں؟ ادھر آئے نا، یہ بتائیں مجھے، برابر کیسے ہیں حقوق؟ ایک بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے اور ایک بندہ جو ساری زندگی باہر رہتا ہے. بالکل برابر نہیں ہے. جس بندے کا جینا مرنا وہاں یہاں پہ ہے، اس کے اور باہر والے کے برابر نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اپنے سفیر بنا کے باہر بھیجے تھے ہیومن ریسورس کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کے سٹیک ڈیویلپ ہوں، وہ واپس آ کے یہاں بعد وہ اپنے بزنس کریں. لیکن وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے، وہ پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی کا حصہ بنے. یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. میں جانتا ہوں پچھلے دور میں
کتنے اوورسیز پاکستانی سے جو بیچارے اتنی مدت سے فنڈز کرتے تھے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کے ملنا چاہتے تھے, کبھی منسٹر ان کو نہیں ملتے تھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے رائٹ دینا, ایک ہوتا ہے صرف پیسے لینا. اب ڈیبیٹ یہ ہے کہ صرف آپ ان کے پیسوں سے آپ کو پیار ہے, ان کو رائٹ آپ نہیں دیتے. ان کو رائٹ کیا آپ نے, ہم چاہتے ہیں کہ صرف ان کو ایک نعرہ نہ ڈیولپ کریں. ووٹ تو دیکھیں جو جہاں پاک کراچی کا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کراچی کے مسائل کیا ہیں, ناظم آباد کے مسائل کیا ہیں, لاہور والے کو پتہ ہے گڑی شاہو کے مسائل کیا ہیں. اب اس کا ایک جو جہاں کا کینڈیڈیٹ ہے, یہاں کا ووٹر ہے, اس کی سوچ, اور ایک بچہ جو پیدا ہے یو کے میں یا امریکہ میں ہوا ہے, جو کبھی پاکستان آئی ہی نہیں لیکن اس کا کارڈ بنا ہوا ہے پاکستان کا بھی ایک, تو وہ کیسے یہاں کے مسائل کے مطابق اپنی پرائرٹی فکس کر سکتا ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اگر ان کو سیٹس دی جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا ہے. ایک اور بات ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک میں اوورسیز جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ حق بہت ساری شرائط کے ساتھ مشروط ہے. یہ ایک مشروط حق ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک ہندوستان کی بات کریں تو 2010 میں انہوں نے تمام ہندوستانیوں کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی, اوورسیز کو, لیکن شرط یہ تھی کہ ان کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ اگر باہر سیٹلڈ ہیں اور شہریت نہیں ہے تو پھر آپ ہندوستان کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی 2010 کے بعد سے. لیکن اگر آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی, یعنی کہ آپ کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے, برطانیہ کی نیشنلٹی ہے, اور وہاں کے قوانین کے مطابق آپ نے وہاں پر حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہاں کی حکومت کا وفادار رہوں گا, کوئین کا یا پھر پریزیڈنٹ کا, تو پھر ہندوستان میں قانون کے مطابق ایسے اوورسیز انڈینز کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. اور جو ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھتے وہ بھی واپس آتے, اور جسمانی طور پر ان کا الیکشن ڈے پہ موجود ہونا ضروری ہے, تو پھر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اپنے ہمسایہ ملک سے. اب اس کی بہت ساری, اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ندیم صاحب یہ والا ہے, اس کی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ دونوں کے حقوق کیسے برابر ہیں. بھئی ہم 74 سال سے یہاں پر جو بندہ یہاں پر رہ رہا ہے, جو بندہ پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں کو اور مارشل لاس کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں بھگت چکا ہے, دیکھ چکا ہے, جو روزانہ تھانہ, پٹوار خانہ, عدالتیں بھگتتا ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا. یہاں کی پر کیپٹا انکم دیکھیں, یہاں پہ خط غربت دیکھیں, یہاں پہ مسائل دیکھیں, یہاں پہ پرابلمز دیکھیں, یہاں کی انوائرمنٹل پرابلمز دیکھیں, بچے ہمارے اسموگ میں سانس لیتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو کہ رہتا ہی باہر ہے اور وہ وہاں کا سسٹم کا بینیفیشری ہے, تو وہ یہاں پر آ کر ہمارے حقوق کے ساتھ کیسے جو ہے وہ سیم ہو سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے ندیم افضل چاند صاحب, جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. دیکھیں احتشام بھائی, دو قسم کے بندے, ایک ہے جو بائی بورن ہی غیر ملکی ہے, جو کسی ملک میں پیدا ہوا ہے, امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں یا مڈل ایسٹ میں, وہ پاکستان کبھی آئی نہیں, اس کے پاکستان کے بارے میں ایک اور سوچ ہے. ایک ہے جس کی فیملی یہاں پہ ہے اور وہ مزدوری کے لیے, نوکری کے لیے باہر رہتا ہے, وہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے سٹیک پاکستان کے ساتھ ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے, ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ان کے سٹیک پاکستان کے ساتھ قائم رہیں, یہ پاکستان کے ایمبیسڈر بن کے باہر رہیں, یہ میرے بھائی ہیں. لیکن اس میں بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کرنا, صرف ووٹ کا حق دینا یا مسائل معلوم کرنے, ایک ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی جس کو کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنانا تاکہ وہ بیٹھے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے میں دنیا میں بھی پاکستان کا سفیر ہو, دنیا میں پاکستان کے مسائل ڈسکس کرے, پاکستان کے مسائل کو سمجھے گا, پارلیمنٹ میں آ کے سمجھے گا, یہاں کے کویسچن آنسر کا حصہ بنے گا.